بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قرض سے نجات پانے کے لیے قرآن سے ایک وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے قرض سے نجات مل جائے گی۔ قرض خود ایک لعنت ہے، یہ رات کا نیند اور دن کا چین چھین لیتا ہے۔ مقروض ہمیشہ خود سے اور قرض دار سے شرمندہ رہتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ حق پر ہونے کے باوجود حق بات کہہ نہیں سکتا، کیونکہ قرض کا بوجھ اس کے اعصاب و حواس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اگر قرض وقت پر ادا نہ کیا جا سکے تو اپنے ہی گھر منہ چھپا کر آنا پڑتا ہے۔ قرض کی ادائیگی خود ایک بہت بڑی مصیبت اور لعنت ہے، جس سے اچھے بھلوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ویور سے گزارش کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو فوری طور پر ملتی رہے۔ آج عالم یہ ہے کہ پورا ملک قرضے میں پھنسا ہوا ہے، مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے، لہٰذا لوگوں کو زندگی کی دوڑ جیتنے کے لیے قرض لے کر اس امید پر کاروبار کرنا پڑتا ہے کہ روپیہ آتے ہی قرض ادا کر دیں گے۔ کوئی بینک سے، کوئی کسی دوست عزیز سے قرض لیتا ہے، لیکن قرض ایسا مرض ہے کہ بمشکل ہی ادا ہو پاتا ہے۔ قرض کے بارے میں حکم ہے کہ مرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے یا معاف کروا لینا چاہیے، تو آخرت میں بار کم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ قرض ادا نہیں کر پاتے تو ان کی اولاد میں بھی اتنی سکت نہیں ہوتی اور متوفی پر قرض واجب کھڑا ہوتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے لوگ قرض لے کر قرض بھی ادا کرتے ہیں، لیکن قرض پھر بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ ایسے تمام احباب جو قرض ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اور وسائل پیدا ہو بھی جائیں تو اخراجات سر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی وقت پر ادائیگی کی تلقین فرمائی اور مقروض کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی کی ہے، مگر سود سے منع کیا گیا ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان حقائق سے واقف ہونے کے باوجود ہم لوگ سودی قرض لیتے ہیں یا اس کے لیے مجبور ہیں۔ کاروبار کے لیے، شادی، بچوں کی تعلیم یا مکان کی تعمیر، یا پھر کسی اور مقصد کے لیے۔ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ناگہانی حالات میں انسان کو اس قسم کا قرض لینے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ 90% لوگ سودی قرض اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کی کمزوری ہے کہ آسانی سے بلا سودی قرض مل جاتا ہے تو ہم ادائیگی میں تساہل کرتے ہیں۔ نرم رویہ اختیار کرنے والوں کو سلیقے سے ٹال دیا جاتا ہے۔ قرض دار گھر کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں اور آخر میں میدان حشر میں وصولی کی دھمکی دے کر ایک طرح سے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر قرض دینے والا طاقتور ہو، اثرات و رسوخ کا حامل ہو تو وہ آسانی کے ساتھ اپنا پیسہ وصول کر لیتا ہے۔ کبھی سامان اٹھا لیا تو کبھی خاندان کے کسی فرد کو اٹھا لینے کی دھمکی دے ڈالی۔ جہاں سختی ہوتی ہے وہاں قرض ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم سودی قرض کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں بے مروت اور بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہونے لگا ہے، نفس نفسی کا عالم ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرنے کے بجائے اس کے مقابلے میں اپنے معیار زندگی کو زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ خاندان کے امیر رشتہ دار غریب اور مستحق کی مدد کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کی امیری کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اور اگر معاشرے میں سود خوروں کے ہاتھوں کوئی پریشان ہو رہا ہے تو اہل ثروت حضرات مل کر اس کی مدد کریں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ پیر کو چادر کے اندر ہی رکھیں۔ بے روزگاری اور قرض اس دور میں ایسا گناہ ہے جو انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ جو شخص قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہو وہ قرآن کے اس وظیفے پر قرض اتر جانے تک عمل کرتا رہے، انشاءاللہ جلد قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔
ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جس شخص کے اوپر قرض ہو صبح و شام 7 بار یہ آیت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ قرض سے خلاصی نصیب ہوگی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔